अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 3 बजे का वक्त है। मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आ रही। जो मुरीदके में हुआ उसके ऊपर हद दर्जा मैंने कोशिश की कि मैं बात ना करूं। तबीयत नहीं कर रही थी, दिल नहीं मान रहा था। उसकी वजूहात आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन अब इस वक्त मैं सोने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर मेरी तबीयत इंसानियत वाली है। मतलब कि टीएलपी के साथ जितना मर्ज़ी इख्तिलाफ हो, लेकिन जो कुछ हुआ वो नाकाबिल बर्दाश्त है। वो मैं एज़ ए जमात, एज़ ए सियासी पार्टी नहीं कह रहा, एज़ ए इंसानियत, एज़ ए इंसान। जितने वहाँ लोग मरे, जो ज़ख्मी हुए, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, वो सब इंसान थे। उनको अगर आप किसी पार्टी से हटा कर देखें तो फिर किसी भी इंसान का दिल दुखना बनता है। तो मेरे जो इख्तिलाफ़ात हैं वो पार्टी के साथ हैं, इंसानियत के साथ नहीं। मेरा पूरे का पूरा चैनल इंसानियत के ऊपर है। मैंने इससे पहले बहुत बार, ख़ासकर रजीम चेंज के फ़ौरन बाद, मेरे 2 व्लॉग्स थे इसके ऊपर, जिनमें मैंने टीएलपी को और इनके जो कायदीन हैं उनको मुखातिब करके कहा था कि आपका जो नारा, आपका जो नज़रिया है वो इस वक्त मौजूदा सेटअप में इमरान खान के बहुत करीब है। तो आपको चाहिए कि इत्तेहाद कर लें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और उसके ऊपर व्यूज़ भी नहीं आए। नए नए चैनल था उन दिनों और मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म के ऊपर मैंने जब वो वीडियो शेयर की तो कई जगहों पे वहाँ पे कमेंट भी बड़े अजीब से आए, जो कि ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि इस तरह की पोस्टों के ऊपर जिस तरह के कमेंट आते हैं। और पाकिस्तान में वैसे भी आजकल आप इस तरह की कोई भी हकीकी बात करें या कोई पार्टी से रिलेटेड बात करें तो कमेंट जो आ सकते हैं वो आप बखूबी जानते हैं। तो इसी तरह हुआ। उसके बाद आज ही मैं देख रहा था टिकटॉक पे एक ऑप्शन है कि आपको आज ही की डेट की, साल पहले की या 2 साल या 3 साल पहले की वीडियोस शो होती हैं कि आप उनको दोबारा रीपोस्ट कर लें। तो मेरे पास टिकटॉक पे 13 अक्टूबर की 2-3 वीडियोस रीपोस्ट के लिए आई, वो मैंने कर दी। मेरे टिकटॉक अकाउंट पे 13 अक्टूबर के दिन 2 वीडियोस रीपोस्ट हुई। उन वीडियोस में भी 2 साल पहले की, 2023 की। तो 2 साल पहले मेरे जो अल्फाज थे मैंने वो वीडियो शेयर की और उसमें से अक्सर लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये मैंने आज के दिन के लिए वीडियो बनाई थी या 2 साल पुरानी। मैं लोगों को ख़ुद कह रहा हूँ, वीडियो के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कि ये वीडियो 2 साल पुरानी। तो मतलब 2 साल पहले जो मेरा नज़रिया था वो आज भी वहीं पे खड़ा है। मतलब मेरी 2 साल पहले की वीडियो में जो बातें हैं वो आज अगर मैं दोहराऊं तो वही बातें हैं। तो उन बातों में, उन जो सियासी ये हालात हैं, इनको अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला, सिवाय इस चीज़ के कि पहले पीटीआई अकेली थी, अब पीटीआई के साथ मज़ीद लोग शामिल होते जा रहे हैं, मज़ीद पार्टियां शामिल होती जा रही। ये बहुत लंबी कहानी अब भी है, हो चुकी है, आगे भी चलने वाली है। इस पे अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये स्याह काली रात कितना अरसा और चलेगी इस वतन अज़ीज़ के ऊपर। लेकिन दुख इस बात का है कि कोई बंदा इस दौर में भी हक़ को न पहचान सके तो फिर अफसोस होता है। इस दौर में आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, अब चैट जीपीटी है, हर चीज़ आपके पास है। उसके बावजूद आप अगर हक़ का साथ न दें, सच का साथ न दें, आप आज भी हठधर्मी के ऊपर कायम रहें, अपनी पार्टीबाजी शख्सियत के ऊपर कायम रहें, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे व्लॉग्स कर चुका था। मैं ख़ुद बुनियादी तौर पर चाहता था शुरू में, जब किसी ने भी नहीं सोचा था, मतलब कि 2022 के शुरू में जब इमरान खान की नई नई रजीम चेंज हुई थी, तब से मैं चाह रहा था कि आपस में इत्तेहाद हो, सिर्फ इनका नहीं, सारी जमातों का। तो बहरहाल
پھر وقت نے ایسی کروٹ لی کہ میں آہستہ آہستہ 2 سال پہلے تک 1 سال پہلے تک ان کے ساتھ تھا۔ 9 مئی کے بعد ان کا رویہ جب دیکھا تو مایوسی ہوئی، اور جب 26 نومبر کے بعد جو ان کا رویہ، تانے اور جس طرح کی ویڈیو سامنے آئی، اس کے بعد میں نے امید بھی چھوڑ دی اور ان سے کسی اچھائی کی توقع بھی چھوڑ دی۔ مجھے لگنے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور دوسری زبان سے ہی اسی زبان سے گالیاں نکالتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت بڑا ظلم ہے، اور میں ہمیشہ سے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں، آئندہ بھی اٹھاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو مرید کے سانے میں یا لاہور میں جو کچھ ہوا، اس میں جو زخمی ہوئے، جن کے اوپر ظلم ہوا، ان سے مخاطب ہوں۔ آپ سب بھائی ہو، آپ سب پاکستانی ہو، آپ سب مسلمان ہو، تو ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم، امت مسلمہ، ہم سب بھائی ہیں۔ تو اب بھی یہ سوچنے کا وقت ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں، میں بالکل واضح اور صاف کہوں گا، یہی وقت ہے ان باتوں کا، کیونکہ اچھے وقت میں کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اب امید ہے کہ اچھے وقتوں کی جو آپ نے سنی کر دی تھی، وہ باتیں اب آپ سمجھ لیں گے، بلکہ پورا یقین ہے اب تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ہمارا اصل جو مخالفت تھی وہ نون لیگ نے اپنی طرف بنائی ہوئی تھی، لیکن اس کے آگے ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، ان کے آگے آپ ہمیشہ کھڑے ہوئے۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب پی ٹی آئی نے فیض آباد میں، اسلام آباد میں، پھر لاہور میں جلسے کے لیے درخواست دی تھی، اور آپ نے بھی پیچھے پیچھے اپنا جلسہ وہاں لے کے جاتے رہے۔ تو اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں، مختلف ایسے مواقع آئے، مطلب کہ کوئی موقع آپ نے چھوڑا نہیں۔ اس کے باوجود آج ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی بنائیں جن میں آپ کا مشہور جو ڈائلاگ تھا نچن لیے دے منڈے، تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت ساری یہ ویڈیوز بنائیں کہ پی ٹی آئی آج بھی میدان میں کھڑی ہوئی ہے۔ 26 نومبر کو لوگوں نے یہ تانے مارے تھے کہ لوگ اپنی شلواریں چھوڑ کر بھاگے، اور کل جو مریدکے میں ہوا، پھر کچھ دن پہلے میرا دل تھا میں ولاگ کروں، لیکن پھر ارادہ بدل دیا کہ پاکستان جیسے ملک میں اب کوئی بھی آپ حق سچ کی بات کریں، کیونکہ یہاں سچ سننا کوئی نہیں چاہتا، یہاں سیدھی بات کرنا کوئی نہیں چاہتا، سمجھنا کوئی نہیں چاہتا۔ تو جو بھی بندہ سچ کی بات کرے گا، سیدھی بات کرے گا، وہ اس کے لیے خود کے لیے خطرہ بن جائے گا، اس کو خود ایکسپلین کرنا پڑ جائے گا۔ تو پتہ نہیں بات کیا کر رہا تھا، نکل کہاں گئی۔ ہاں، وہ امریکہ میں کچھ دن پہلے ایک ان کا وزیر تھا، کوئی نوجوان سا، جس کے اوپر فائر ہوا تھا۔ اس کی ویڈیوز جب سامنے آئیں تو مطلب کہ دنیا کی سب سے طاقتور جو ملک ہے، اس کی جو طاقتور قوم ہے، وہ بھی ایک گولی کی آواز چلی تو ساری بھگدڑ مچ گئی۔ تو اس وقت جو ٹی ایل پی والوں کا جو ہوا مریدکے میں، یہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو میں اس کے اوپر یہ ولاگ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ایک گولی چلتی ہے تو اچھے خاصے جو ترقی یافتہ ممالک کے لوگ ہیں وہ بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو جو 26 نومبر کو ہوا تھا، اس میں لوگوں کا بھاگنا وہ فطرتی تھا، وہ بزدلی نہیں تھی۔ جو ظلم ہوا اس کے بعد وہاں نہتے لوگوں کا ٹکنا بنتا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ دیکھیں کہ جو ولاگ میں نہیں بنا پایا وہ اب یہاں مریدکے میں ہو گئے، اور اسی بات کا انتہائی دکھ ہے کہ یہ چیز اب بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمارا اصل اختلاف انہی کے ساتھ تھا، اس سسٹم کے ساتھ تھا، اور اسی کے اوپر ہم مسلسل آواز اٹھا رہے تھے، اور بیچ میں آپ آ گئے، اور پھر آپ ایسے آئے کہ آپ نے واقعی میں دکھا دیا کہ آپ جواب دینے میں یا اس نظام کا دفاع کرنے میں نون لیگ سے بھی آگے نکل گئے۔ یہاں بات مختصر کرتے ہوئے آخری بات ایک اور چیز کہوں گا، جو کہ پی ٹی آئی اور جو ٹی ایل پی والے دونوں سے، کہ یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو انفلوئنسرز بنے ہوتے ہیں، ان کو صرف ٹرینڈنگ ٹاپک چاہیے ہوتا ہے، ان کو کسی سے کچھ بھی ہمدردی نہیں ہوتی۔ یہ صرف آپ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ لوگوں سے کام کرواتے ہیں، پھر یہ جھوٹے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے بھی دیکھ لیں، پی ٹی آئی والے بھی اپنی طرف سے دیکھ لیں کہ کتنے سے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں
جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو وہ میدان میں موجود نہیں ہوتے۔ اس وقت جو تازہ سانحہ ہوا مرید کے والا، اس میں آپ اپنی جماعت کے وہ لوگ دیکھیں، وہ لوگ ڈھونڈیں جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے جذبات بہت زیادہ بھڑکاتے ہیں لیکن عام حالات میں اور ایسے میدان میں نظر نہیں آتے۔ ایسی پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی میں مسلسل آواز اٹھا رہا ہوں اور ان دنوں زیادہ زور و شور سے اٹھا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا بکتا ہے، سوشل میڈیا نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں سوشل میڈیا سستے میں بکتا ہے۔ کیا کوئی ایک جھوٹی خبر میدان میں پھیلا دے اور 4 ایسے انفلوئنسرز جن کے ملینز میں سبسکرائبر یا فالوور ہوں ان سے اس کی ایک دفعہ تصدیق کروا دے، دیکھیں وہ بیانیہ کیسے بنتا ہے۔ جو کام آپ کا کروڑوں اور اربوں میں ہونا تھا وہ اب چند لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے۔ تو میری درخواست صرف یہ ہے کہ آپ کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہو، آپ نے سب سے پہلے خود کو پاکستانی سمجھنا ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ اسلام کے نام پر ہی بنا ہے، تو اس ملک کو ہم اگر مضبوط کریں گے تو ہم اسلام کے اوپر چل کر ہی اس کو مضبوط کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔